الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء الرحمن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ اس رمضان کا آخری جمعہ ہے اور ابھی چند ہی دنوں کے بعد رمضان ختم ہوگا اور اس کے فوری بعد عید کا موسم آئے گا. اسلام میں جتنی عبادات ہیں، جتنے معاملات ہیں، جتنے کام دھام ہمارے لیے مقرر کیے گئے ہیں، یہ سارے کے سارے کام اپنی ایک صورت بھی رکھتے ہیں اور اپنی ایک حقیقت بھی. نماز بھی اپنی صورت رکھتی ہے اور اسی کے ساتھ ایک حقیقت بھی رکھتی ہے. روزے کی بھی صورت ہے اور ایک حقیقت ہے. اسی طرح جتنی عبادات ہیں اور جس قدر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے کام دھام مقرر کیے گئے ہیں، تمام کے اندر یہی بات ہے. اس وقت چونکہ عید کا موسم قریب ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ اس وقت آپ کے سامنے یہ بتاؤں کہ اسلام میں عید کی حقیقت کیا ہے. اس لیے کہ اب ہم رمضان گزار کر عید کی تیاری میں ہیں، لیکن لوگ عید کس کو سمجھتے ہیں اور اس لیے اور حقیقت میں عید کس کو سمجھنا چاہیے. یہ ایک بہت ہی اہم اور ضروری مسئلہ ہے تاکہ ہماری عید واقعی عید ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم عید منائیں لیکن وہ عید نہ ہو. جیسے کوئی نماز پڑھے وہ اس کی نماز نہ ہو، روزہ رکھے اور اس کا روزہ نہ ہو. آدمی بہت بڑی بڑی عبادتیں کرے اور اس کے لیے روپیہ، پیسہ، محنت اور مجاہدہ سب کچھ کرے لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی درجہ اور مقام نہ ہو. اس لیے ہم جو بھی کریں تو یہ سوچ کر کریں کہ یہ اللہ کے نزدیک مقبول ہو جائے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کو مکمل کیا تھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم،
اے اللہ ہم نے گھر تو تیرا بنا دیا ہے، اینٹ کا پتھر کا جو کچھ کہ ہمارے بس میں تھا ہم نے اس کو کھڑا کر دیا، تعمیر اس کی کر دی ہے، لیکن اصل چیز تو آپ کی طرف سے قبولیت ہے۔ اگر اللہ قبول نہ کرے تو سارے اعمال بیکار چلے جاتے ہیں۔ اس لیے بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہم کریں وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہو جائے۔ اور روزہ رکھیں تو اس میں بھی اہتمام ہو کہ ہمارا روزہ اللہ کے نزدیک موقع قبول میں واقع ہو جائے۔ ہماری نمازیں ہیں تو وہ بھی اللہ کے پاس قابل قبول ٹھہر جائیں۔ ہم ذکر کریں یا اور کوئی عبادت کریں تو سب کی سب چیزیں اللہ کے نزدیک قابل قبول بن جائیں۔ اسی طرح اب ہم عید منانے جا رہے ہیں تو ہماری عید بھی واقعی عید ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ صرف کھانا ہو، پینا ہو اور فیشن پرستی ہو، کپڑوں کی، جوتوں کی اور مختلف قسم کی ظاہری چیزوں کی فکر کے اندر ہم لگے رہیں، یہاں تک کہ موقع عید ہم گنوا بیٹھے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ ہماری عید کیا ہو گئی۔ ایک آدمی اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو نماز کے لیے بھی شرائط ہے، نماز کے لیے بھی قبولیت کی بہت سی شرطیں ہیں، صحت کی بہت سی شرطیں۔ ایک آدمی نے نماز پڑھ لی بغیر وضو، نماز نہیں ہوگی۔ اگرچہ کوئی بے وقوف یہ سمجھتا رہے میری نماز ہو گئی اور میں نے تو پڑھ لی، جیسے کہتے ہیں کہ ایک مولانا بیان کر رہے تھے اور اس کے اندر انہوں نے بیان کیا کہ بغیر وضو نماز نہیں ہوتی۔ ایک خان صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا بارہا کر دے مرشد، حضرت ہم نے تو بہت دفعہ پڑھی ہے اور ہو گئی تھی۔ بے وقوف یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا پڑھ لینا ہی ہو جانا ہے، یہ تو اپنا کام کیا، لیکن اصل کام تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے قبول ہو جائے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک کام کر دیا، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے ذکر کر دیا، ہم نے فلاں کام کر دیا، لیکن جب تک دوسری طرف سے قبولیت نہ ہو جائے اس کا اعتبار کیا ہے؟ نماز اگر قبول نہ ہوئی تو بیکار، روزہ قبول نہ ہوا تو بیکار، کچھ بھی ہم کریں لیکن اللہ کہہ دے مجھے قابل قبول نہیں ہے تو سب بیکار۔ ہماری مثال تو ایسی ہو گئی جیسے کہتے ہیں کہ ایک فقیر آدمی کو شہزادی سے عشق ہو گیا تھا، تو وہ چاہتا تھا کہ اس سے شادی ہو، لیکن وہ ہے شہزادی اور ہے فقیر۔ ایک آدمی نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم تو شہزادی سے شادی کرنا چاہتے تھے، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا آدھا کام ہو گیا آدھا باقی ہے۔ اس نے کہا کیا آدھا باقی ہے، کیا ہو گیا؟ کہنے لگا کہ جو ہے آدھا کام تو یہ ہو گیا کہ میں چاہتا ہوں، اور آدھا نہیں یہ ہوا کہ وہ نہیں چاہتی۔ اسی طرح ہم لوگوں کا حال ہے، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے کر دیا ہے، لیکن جب تک ادھر سے قبول نہ ہو وہ کام نہیں ہو سکتا، اس کا اعتبار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں اس وقت آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ عید کی حقیقت اسلام کے اندر کیا ہے۔ اس کا ذکر اس حدیث پاک میں ہے، جو حدیث میں نے اس وقت آپ کے سامنے پڑھی، اس کے اندر فرمایا گیا للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ للصائم فرحتان، فرحت کے معنی خوشی، روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ فرحت عند الافطار، ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، وہ فرحت عند لقاء الرحمن، اور دوسری فرحت اور خوشی اس وقت میسر آتی ہے جب وہ اپنے پروردگار رحمان سے ملاقات کرتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، لیکن آپ سوچیں گے اس میں عید کا تو کوئی ذکر بھی نہیں ہے،
اس میں عید کی حقیقت کہاں بیان کی گئی؟ میں تھوڑا اسی کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ ذرا دل کے کانوں سے نہیں، ظاہری کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اس کے اندر عید کا ذکر بھی ہے اور عید کی حقیقت بھی بیان کی گئی۔ پہلے ہم یہ سمجھے کہ افطار دو قسم کا ہے، اور اسی طرح یہ بھی سمجھے کہ لقائے رحمان بھی دو قسم کا ہوتا ہے۔ افطار ایک تو روزانہ ہم کرتے ہیں، اب ہم روزے سے ہیں اور کچھ گھنٹوں کے بعد غروب آفتاب ہوگا، غروب آفتاب پر کھایا جائے گا، پیا جائے گا، افطار کیا جائے گا، اس کو کہتے ہیں افطار۔ افطار کے اصل معنی آتے ہیں کسی چیز کو پھاڑ دینا، کسی چیز کو ختم کر دینا۔ چونکہ روزہ رکھتے 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 شام میں آ کے اسے پھاڑ دیا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام ہے عربی میں افطار۔ اور افطار کے لفظ ہی سے عربی میں ایک اور لفظ بھی بنتا ہے، وہ لفظ ہے فطور، اور فطور عربی میں ناشتے کو کہتے ہیں۔ ناشتے کو فطور اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی رات بھر روزہ رہتا ہے، صبح میں اٹھ کے کچھ کھاتا ہے۔ رات میں تو سوتا ہے نا، سوتا ہے تو کچھ کھاتا نہیں، رات بھر اس کا روزہ ہے، اگرچہ وہ شرعی روزہ نہیں، ویسے ہی روزہ ہے، لیکن رات بھر نہیں کھایا تھا، صبح میں اٹھ کے کھاتا ہے، تو صبح صبح جو کھایا پیا جاتا ہے اس کا نام عربی میں ہے فطور، اور اردو میں اسے کہتے ہیں ناشتہ، اور جو ہے انگریزی والے اسے کہتے ہیں بریک فاسٹ۔ دیکھو بریک لفظ آ رہا ہے یہاں، میں نے کہا نا توڑنا، فاسٹ کے معنی روزہ، رات بھر کا روزہ صبح میں اٹھ کے توڑتا ہے آدمی، اسی اس کا نام رکھ دیا ہے بریک فاسٹ۔ تو یہ اس لفظ کی حقیقت، یہ جو افطار ہوتا ہے ایک افطار روزانہ ہوتا ہے، اور ایک افطار جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو اس وقت میں ہوتا ہے۔ روزانہ جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں افطار صغیر، چھوٹا افطار، اس لیے کہ وہ روز کا روز افطار ہوتا رہتا ہے۔ صبح سے آپ نے روزہ رکھا، شام میں ختم کر دیا، روزانہ صبح سے شروع کیا اور شام میں اس کو ختم کر دیا، یہ چھوٹا افطار ہے۔ اور ایک افطار بڑا افطار ہے، وہ پورے رمضان کا ملا کے ایک دفعہ افطار ہوتا ہے، وہ عید کے دن ہوتا ہے، اس لیے کہ پورا رمضان روزوں کا مہینہ، روزوں کا مہینہ جو ختم ہوتا ہے وہاں ہم کو حکم دیا گیا ہے عید مناؤ، یعنی افطار کرو۔ اب یہ بڑا افطار ہے، اور ایک مہینے کے روزے کا ایک دم افطار ہوتا ہے۔ روزانہ تو چھوٹا افطار روز کا روز ہوتا رہتا ہے، اور جب رمضان ختم ہوتا ہے تو ایک ماہ کا ملا کر بہت بڑا ڈکار لیا جاتا ہے۔ یہ ہے آخر میں جس کو ہم کہتے ہیں عید کا دن۔ لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھانے پینے سے فرحت ملتی ہے، لیکن میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں ان دو افطاروں کو آپ سامنے رکھیں۔ اس حدیث پاک میں ان دونوں افطاروں کا ذکر اللہ کے نبی نے کیا ہے، اور فرمایا للصائم فرحتان، ہر روزے دار کو دو فرحتیں اور خوشیاں نصیب ہوتی ہے۔ ایک اس وقت اس کو نصیب ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹا افطار کرتا ہو یا بڑا افطار کرتا ہو۔ چھوٹا افطار تو روزانہ کرتا ہے شام میں، اور بڑا افطار عید کے دن کرتا ہے، اس موقع پر اس کو خوشی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے، یہ خوشی کس بات کی نصیب ہوتی ہے؟ جب ہم روزانہ افطار کرتے ہیں تو دل میں خوشی ہوتی ہے، کاہے کی خوشی؟ اور اسی طرح جب رمضان ختم ہوتا ہے اور بڑا افطار ہم کرتے ہیں تو وہاں بھی خوشیاں مناتے ہیں۔ آخر وہ خوشی کیوں منائی جاتی ہے، اس کی حقیقت کیا؟ میں اسی کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہی عید کی خوشی کا موقع ہے۔ روزانہ جب ہم افطار کرتے ہیں تو ہم میں دو طرح کے روگ ہیں، ایک پیٹ والے اور ایک دل والے، ایک اہل بطن ایک اہل باطن۔
ایک اہل بطن، بطن کے معنی پیٹ، اور ایک ہوتے اہل باطن، باطن کہتے ہیں دل کو. جو لوگ اہل بطن پیٹ والے ہوتے ہیں ان کو کھانا مقصود ہوتا ہے، پینا مقصود ہوتا ہے، اچھے اچھے کھانے وہ چاہتے ہیں. اس لیے جب صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھا اور افطار کا وقت آیا ان کو خوشی ہوتی ہے، کھانے ملیں گے، یہ ملے گا، ایسی ایسی غذائیں ملیں گی، اس کی ان کو خوشی ہوتی ہے. لیکن یہ اہل بطن کی خوشی ہے. لیکن جو اہل باطن ہوتے ہیں ان کو خوشی کسی اور وجہ سے ہوتی ہے. ان کو کیا خوشی ہوتی ہے؟ ان کو خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے آج روزہ رکھا، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اور اس روزے میں ہم نے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی، روزے کے خلاف ہم نے کوئی حرکت نہیں کی، روزے کو اس کے آداب کے ساتھ، اس کے مستحبات کے ساتھ، اس کی ساری پابندیوں کے ساتھ، اس کی ساری شرائط کے ساتھ اللہ کو جیسے منظور ہے اس طرح ادا کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے. اس لیے آج ہمارا جو روزہ صحیح سالم گزر گیا اس پر ان کو خوشی ہوتی. تو اہل بطن کو کھانے پینے کی خوشی اور اہل باطن کو روزے کے خیریت کے ساتھ پورا ہو جانے کی خوشی ہوتی. میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں، جیسے اگر کوئی آدمی ڈرائیونگ سیکھا، کار کی ڈرائیونگ سیکھ لینے کے بعد سکھانے والے نے اس سے کہا کہ اب تم بیٹھ کر ایک لمبا سا راؤنڈ لگاؤ، یہاں سے وہاں تک، وہاں سے یہاں تک، اور جا کر آ جاؤ، دیکھیں گے کہ تم کو صحیح طور پر چلانا آ گیا کہ نہیں آیا. اب جب وہ چلانے کے لیے بیٹھے گا نا، اس کے دل میں خدخشا ہوگا، خرخشا ہوگا، پریشانی ہوگی. وہ سوچے گا پتہ نہیں کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے اور کوئی ٹکر نہ ہو جائے، کوئی غلط راہ پہ نہ چلا جاؤں، کوئی اور حادثہ نہ پیش آ جائے. اس لیے وہ بیچارہ ڈرتے ڈرتے کار چلانا شروع کرے گا، کوشش کرے گا کوئی ٹکر نہ ہو، کوئی حادثہ نہ ہو، کوئی خلاف ورزی نہ ہو، کوئی قانونی ضابطے کے خلاف نہ چلا جاؤں، اور کوئی مجھے پکڑ نہ لے، کوئی پولیس کا اس کے اوپر حملہ نہ ہو جائے. اس لیے سوچتے سمجھتے غور و فکر کے ساتھ اچھی طرح چلاتے چلاتے جائے گا، اور مختلف روڈوں سے اپنے آپ کو پار کرتے 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 جو ہے برابر صحیح سالم جہاں سے گیا تھا وہاں آ کے ٹھہرے گا. جب وہ آ کے وہاں ٹھہرے گا اس کے دل سے پوچھو کتنی خوشی ہو رہی ہے اس کو. وہ کہے گا بہت اچھا ہوا، کوئی حادثہ نہیں ہوا، کوئی پریشانی کی بات نہیں پیش آئی، الحمدللہ میں نے صحیح سالم گاڑی کو چلایا اور جہاں جہاں جانا تھا وہاں سے جا کر صحیح طور پر اپنے مقام پہ پہنچ گیا ہوں. اسے بے حد خوشی ہوگی. وہ خوشی اس بات کی ہوگی کہ مجھے ڈرائیونگ کرنا صحیح طور پر آ گیا. اسی طرح جو بندہ اہل باطن، اہل دل، اللہ والا روزہ رکھنا شروع کرے گا، اس کا دل ڈرتا رہے گا، گھبراتا رہے گا، پریشان ہوتا رہے گا. ارے کوئی بات نہ ہو جائے، آنکھ کہیں غلط نہ اٹھ جائے، زبان سے کہیں کوئی غلط بات نہ نکل جائے، اور کوئی بات کان میں غلط نہ پڑ جائے، میرے ہاتھ سے پیر سے کوئی بات ایسی نہ ہو جائے جو روزے پر اثر انداز ہو سکتی ہے اور روزے کو جو ہے ناقص بنا دیتی ہے، روزے کے اندر فطور اور قصور پیدا کر دیتی ہے. وہ بیچارہ ڈرتے ڈرتے روزہ رکھے گا اور اس لیے بڑی احتیاط برتے گا، اپنی ہر چیز کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرے گا. جیسے وہ ڈرائیور جو چلانے کے لیے نکلا تھا وہ ہر وقت خطرات محسوس کرتے ہوئے پوری توجہ اپنی ہر چیز کے اوپر رکھے گا. دائیں اس کی توجہ، بائیں اس کی توجہ، سامنے اس کی توجہ، اپنی اسٹیئرنگ پہ اس کی توجہ، اپنے بریک پر اس کی توجہ، پیچھے بھی اس کی توجہ، سب چاروں طرف توجہ کرتے کرتے چلے گا تاکہ کوئی حادثہ نہ پیش آئے. اس طرح اس کی ڈرائیونگ ہوتی ہے اور اسی لیے وہ کامیاب ہو کے آ جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے. اسی طرح اللہ کے نیک بندے جب روزہ رکھتے ہیں
تو گویا کہ ان کا بھی ایک روحانی سفر شروع ہوتا ہے. اس روحانی سفر میں بھی وہ اسی بات کے پیش نظر گھبراتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, کہیں آنکھوں سے ٹکر نہ ہو جائے, کہیں کانوں سے ٹکر نہ ہو جائے, کہیں زبان سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے, اور اس طرح میرا روزہ ناقص نہ ہو جائے اور کہیں ٹکر لگ کے ٹوٹ نہ جائے. اس طریقے پر وہ ٹھیک چلاتے چلاتے روزے کو جب شام میں منزل مقصود تک پہنچتے ہیں, یعنی افطار کا وقت آتا ہے, تو بے حد و انتہا ان کو خوشی ہوتی ہے, ہمارا روزہ ٹھیک و صحیح سالم گزر گیا. یہ ہے بھائیو خوشی. ایک اہل بطن کی خوشی وہ تو کھانے پینے پر, اور ایک اہل باطن کی خوشی وہ روزے کے صحیح سالم گزر جانے پر. یہ خوشی ہے جس کا ذکر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں فرمایا, للصائم فرحتان, یہ روز روز کی خوشی ہے. اسی طرح ایک جو بڑا افطار ہوتا ہے عید کے دن کا افطار, پورے مہینے روزہ رکھنے کے بعد اب روزے کو ختم کیا جا رہا ہے. روزانہ تو ایک ایک دن کا روزہ ختم کر رہے تھے, لیکن عید کا دن آتا ہے تو پورے رمضان کا روزہ ختم ہوتا ہے. اب اس کے بعد روزہ رکھنا نہیں ہے, اس لیے اب بڑا افطار ہوتا ہے. اس بڑے افطار کے موقع پر بھی بھائیوں آدمیوں کو خوشی اور فرحت اور مسرت ہوتی ہے, بڑا انبساط ہوتا ہے اور دل کے اندر خوشیوں کی لہر دوڑ جاتی ہے. لیکن یہاں بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک اہل باطن ہوتے ہیں, ایک اہل بطن ہوتے ہیں. جو پیٹ والے بیچارے, ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے بریانی کھانا ہے, مختلف قسم کی مزیدار چیزیں پکانی ہے اور کھانی, اور اسی طرح ان کو کبھی کپڑوں کی اور کبھی جوتوں کی اور کبھی عورتوں کو زیورات کی اور اس طرح کی مختلف قسم کی چیزوں کی خوشی ہوتی ہے. بھائیوں یہ مادی اشیاء ہیں, مادی اشیاء سے روحانیت کو کوئی تعلق نہیں. یہ تو مادی اشیاء ہیں, کھانا ہو, پینا ہو, زیورات ہو, کپڑے ہو, لتے ہو, جوتے ہو, ٹوپی ہو یا اور کوئی چیز ہو, یہ ساری کے ساری چیزیں تو مادی چیزیں ہیں. یہاں ان چیزوں کی خوشی ان لوگوں کو ہوتی ہے جو مادہ پرست ہوتے ہیں, جو پیٹ والے ہوتے ہیں. ان کو تو اسی کے اوپر پوری خوشی ہوتی ہے کہ ہم کو یہ کھانے ہیں اور ہم کو یہ چیزیں پینے کی ملیں گی, یہ چیزیں پہننے کی ملیں گی. اسی کے اوپر وہ فخر کرتے ہیں, اسی کے اوپر خوشی منایا کرتے ہیں. لیکن بھائیوں جو لوگ اللہ والے اور اہل باطل ہوتے ہیں, ان کو جو آج کے دن یعنی عید کے دن خوشی ہوتی ہے وہ ان کو باطنی خوشی ہوتی ہے. ان کو کیا خوشی ہے؟ ان کو اس بات کی خوشی کہ رمضان عبادتوں کے ساتھ گزر گیا, رمضان تلاوت کے ساتھ گزر گیا, رمضان روزوں کے ساتھ گزر گیا, رمضان تراویح پڑھتے ہوئے گزر گیا, اللہ کی یاد کرتے ہوئے گزر گیا, مختلف عبادتوں اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی باتوں کے ساتھ میں گزر گیا, صدقات کے ساتھ, زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ اور مخلوق کی خدمت کے ساتھ میں گزر گیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کو خدا کی نگاہ میں محبوب بناتی ہیں. اللہ کے فضل سے ہمارا رمضان اس طرح گزر گیا. یہ خوشی ان کو ہوتی ہے جو اہل باطل ہوتے ہیں. جب آخری دن رمضان کا آتا ہے اور عید کا دن ہوتا ہے تو ان کو بے پناہ خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے روزے اتنے ہو گئے, ہماری نمازیں اتنی ہو گئی, ہماری تلاوت اتنی ہو گئی, ہمارا ذکر اتنا ہو گیا. یہ ان روحانی امور کے اوپر اور دینی و شرعی عبادتوں کے اوپر خوشیاں مناتے ہیں. یہ خوشی اہل باطن کو ہوا کرتی. اسی لیے حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ روزہ تو اس کا, عید تو اس کی ہے جس کے روزے قبول ہو گئے. عید تو اصل میں اس کی ہے جس کی تراویح قبول ہو گئی. اور جو آدمی کپڑوں پر خوش ہو رہا ہے وہ کوئی خوشی تھوڑا ہی ہے. کپڑے ختم ہو جانے والے لیکن روزے ختم ہونے والے نہیں, تراویح ختم ہونے والی نہیں, ذکر تلاوت ختم ہونے والے نہیں. یہ اعمال جو ہماری طرف سے ادا ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اگر قبول ہو جائے تو بھائیوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم ہو گئے.
لیکن کپڑے کتنے بھاری سے بھاری آپ لے لیجئے گا، کھانے کیسے بھی عظیم سے عظیم تر آپ پکوا لیجئے گا، اس کا تھوڑی دیر کے بعد میں حلیہ بگڑ جاتا ہے۔ کھانا پکاتے ہیں بڑی محنتوں کے ساتھ، بریانیاں پکا دی، پلاؤ پکا دیا، قورمہ پکا دیا، حلوے پکا دیے، مختلف قسم کی مٹھائیاں تیار کر دی اور انسان نے اس کو کھایا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں جو کھانے ہم کھاتے ہیں، کھانے کے بعد ظاہر بات ہے وہ پیشاب و پاخانے کی راہ سے پیشاب و پاخانہ بن کے نکل جاتے ہیں۔ بریانی کھاؤ پاخانہ بنے گی، حلوے کھاؤ پاخانہ بنے گا، مٹھائیاں کھاؤ پاخانہ بنے گا، ایسے کتنی بھی بھاری سے بھاری غذا آپ کھاؤ وہ سب پاخانہ بن کے نکلے گا، کبھی پیشاب بن کے نکلے گا۔ یعنی غذائیں اچھی آپ کے اندر ڈالی جا رہی ہے، لیکن آپ کی فیکٹری ایسی ہے اس کو گندا بنا کے نکالتی۔ ایک بزرگ کا جملہ میں بیان کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں عجیب فیکٹری ہے یہ، کھانا کھاتا ہے کتنا اچھا کھانا جس کے اوپر خود انسان ریچھتا ہے، خود انسان اس کی حرص کرتا ہے، بڑے بھاری کھانے، بڑے عظیم کھانے بڑی محنتوں سے پکائے گئے، روپیہ پیسہ اس کے اوپر لگایا گیا اور وقت کی قربانی اس کے لیے دی گئی، کھانا تیار ہوا، لوگوں نے بیٹھ کر اس کو کھایا، یہ ہماری فیکٹری کے اندر داخل ہو گیا۔ اب یہ ہماری فیکٹری بھی کیسی عجیب فیکٹری ہے، دیکھیے کتنی اچھی چیز آپ ڈالو پاخانہ بنا کے نکال دی۔ دنیا میں اور فیکٹریاں ہیں اس میں ویسی ایسی چیزیں ڈالو تو بھی ذرا اچھی اچھی بنا کے نکالتی ہے، لکڑی ڈالی کچھ اور بن کے نکلا، کوئی اور چیز ڈالی وہ کچھ اور بہترین بن کے نکل آیا، کپڑے ڈالے تو کچھ اور بن کے بہترین فیکٹری نے تیار کر دیے۔ یہ ایسی گندی فیکٹری ہے ہماری کہ اس میں کتنا بھی اچھا آپ ڈال دیجئے گا نکلے گا پاخانہ وہ پیشاب، اس کے سوا یہ فیکٹری کچھ تیار نہیں کرتی۔ لیکن یہ ہمارے جسم کی فیکٹری ہے، اس لیے جسم والے جب ان چیزوں کی فکر کرتے اور کھانے کھاتے ان کی فیکٹری تو یہ تیار کر دے گی، لو بھائی یہاں کھاؤ، یہاں پر دیکھ لو تمہارا نتیجہ کیا ہے، پاخانے کی فیکٹری پاخانہ بنا کے آپ کو دیتی رہے گی۔ اسی طریقے پر کپڑا آپ نے پہن لیا اعلیٰ بہترین بہت ہی عمدہ، لیکن پہننے کے بعد آپ کے جسم نے اس کو میلا کر دیا، آپ کے جسم نے اس کو بدبودار کر دیا۔ کتنا بھی بھاری آپ کپڑا اپنے جسم پہ ڈال لیجئے گا وہ اور اچھا نہیں بن جائے گا، ذرا خرابی بنے گا، اس میں میل کچیلی آئے گا، اس کے اندر ذرا بدبو ہی آئے گی، اور ایک دو تین دن کے بعد کسی طور پر بھی آپ کو نکال دینا پڑے گا۔ اور جو لطیف المزاج ہوتے ہیں وہ تو روزانہ بدلنے کو ضروری سمجھتے ہیں، ارے بھائی ہم نے پہن لیا، ہمارے جسم نے ایک ہی دن میں اس قابل کر دیا اس کو کہ اب دوبارہ پہننے کے قابل نہیں ہے، اس کو نکال ڈالو، اس لیے وہ لوگ روزانہ نکالتے ہیں۔ یعنی ان کے ہاں یہ ہماری جسم کی فیکٹری ایسی ہے کہ کوئی بھی چیز اس کے اوپر ایک دن سے زیادہ رہے تو اہل جو ہے لطف کو اور اہل مذاق صحیح کو یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ یہ گندگی کے ساتھ اس کو اپنے جسم کے اوپر رکھا جائے، اس سے اس کو نکال ڈالتے ہیں۔ تو دیکھیے اندر ڈالیں یہ نتیجہ، اور اگر اندر نہ ڈال کر کچھ چیزیں اوپر پہن لے جیسے کہ کپڑے، تب بھی ہماری یہ فیکٹری ایسی گندی ہے، چیزوں کو گندا کر دیتی ہے، میلا کر دیتی ہے، بدبودار کر دیتی ہے، پسینہ اس میں لگ کر اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی فیکٹری لوگ اس کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ آپ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی کو ان چیزوں کے اوپر فرحت کے لیے کہا جائے، خوشی کے لیے کہا جائے، کھانوں پر خوشی مناؤ، پینے پر خوشی مناؤ، چیزوں پر خوشی مناؤ، جوتوں پر خوشی مناؤ، اور تمہاری چیزوں پر خوشی مناؤ، تمہارے کپڑوں پر خوشی مناؤ؟ ظاہر بات ہے یہ خوشی کوئی خوشی ہی نہیں ہے۔ اس خوشی پر اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں حکم دے؟ اصل خوشی کیا ہے؟ وہ ہے جو عرض کیا میں نے، جو اہل باطن کو ہوتی ہے عید کے موقع پر ان کے روزوں کی خوشی،
ان کی تلاوت کی خوشی اور ان کی عبادت کی خوشی، ان کی نیکیوں کی خوشی اور ان کی زکاتوں کی خوشی، ان کے صدقات کی خوشی، یہ خوشی ان کو جو ہے بے پناہ حاصل ہوتی ہے۔ اس کا ذکر ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اس کو ابھی سناؤں گا میں۔